ہانی کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شدید پریشانی کے عالم میں حسن نے اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ حسن کے چھوتے ہی اس کا جن زیادہ اشک کو کرنٹ سا لگا۔ ہانی کی کلائی اس کے گریب سے آزاد ہوئی۔ ہانیہ حسن کے سینے سے لگی بلک رہی تھی۔ ہانی میری جان کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ، یوں رو کیوں رہی ہو؟ چپ ہو جاؤ۔ حسن نرمی سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ حسن وہ مجھے لے جائے گا، مما مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، پلیز مجھے کہیں چھپا لیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، صرف آپ کے ساتھ، مجھے چھپا لیں، اس کی نظروں سے دور، اس کے پہنچ سے دور۔ وہ سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی بات پر جنزادے نے سلگتی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ اس کا اصل روپ اور اصل چہرہ ہانی کے سامنے آتا وہ چھپاک سے غائب ہو گیا۔ حسن نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہانی کی سالت کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہانی ادھر کوئی نہیں ہے یار، ریلیکس ہو جاؤ، یہاں بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر حسن خود تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں بیٹھنا ادھر، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے حسن، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ہی آ جاؤ، لیکن یوں رونا تو بند کرو پلیز۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لڑیاں صاف کی اور اسے شانوں سے تھام کر سہارا دیتا کچن میں لے آیا، کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا، پھر کانچ کے صاف شفاف گلاس میں پانی لا کر اسے تھمایا۔ 2 گھونٹ لینے کے بعد ہانی نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ حالت قدرے بہتر ہوئی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی کلائی کو دیکھا جہاں بظاہر کوئی نشانہ تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے جلد جل گئی ہو۔ ادھر دیکھو میری طرف، ٹیبل سے ٹیک لگا کر حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی متورم تھی۔ ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا خواب نہیں ہے حسن، وہ سچ میں ہے، یقین کرے میرا، میں نے اسے حقیقت میں دیکھا ہے، وہ مجھے آپ سے چھین لینا چاہتا ہے۔ وہ چلا ہی تو اٹھی تھی اس کی بات پر۔ حسن حیران سا اس کا رد عمل دیکھے گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیا کہتا ہے وہ؟ صرف اسے تسلی دینے کی خاطر وہ مان گیا تھا۔ ہانیہ نے سسکیوں کے درمیان اب تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ حسن پریشان سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شادی کے بعد ہانی کی حالت بہتر ہو چکی ہے، وہ تو غلط تھا۔ اس کی حالت اب بھی پہلے جیسی ہی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب کچھ بھی حسن کو بتاتی نہ تھی، اور جب آج اس نے تمام رازوں سے پردہ ہٹایا تو حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا حسن، وہ بہت برا ہے، کسی عمل سے رجوع کریں، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ وہ میرے اور آپ کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود اس رشتے کو ختم کروانا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں وہ نہ تو آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میرا۔ تبھی ہمارے درمیان لڑائیاں کروائی اس نے، ہمارے درمیان اتنے فاصلے پیدا کر دیے۔ وہ کہتا ہے آپ سے چھٹکارا دلانے کے بعد وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ اس نے کیا جادو کیا تھا مجھ پر، لیکن میں اس کی اسیر ہو گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے کام میں مصروف رہ کر مجھے فراموش کرتے جا رہے تھے اور میں تنہا سے تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اس نے، مجھے اتنی اہمیت کا احساس دلایا، ایک ایسی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں لے گیا کہ میں اس کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ میرے اور آپ کے درمیان موجود یہ رشتہ کمزور ہوتا جا رہا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ کسی پکی اور مضبوط ڈور میں باندھتا جا رہا تھا۔ میں خود اپنے دل و دماغ پر قابو نہیں رکھ پائی حسن۔ میں اور آپ سے جڑے اس رشتے میں میری دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی گئی، لیکن آج آپ کے غصے، آپ کی شدید ناراضگی نے جیسے مجھے کسی ٹرانس کسی کیفیت سے باہر نکالا۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ کتنا بھی مضبوط ہو جائے، لیکن آپ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے اور اس کے شر سے بچانے اور آپ کے اور اپنے اس رشتے کی حقیقت پہچانے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ آپ کی محبت کا احساس ہوتے ہی اس کا زہر میرے وجود پر سے، میرے دل و دماغ پر سے چھٹنے لگا تھا، اور ابھی جب آپ نے مجھے چھوا تو اس نے فوراً میری کلائی آزاد کر دی۔ اسے کرنی پڑی تھی حسن، کیونکہ آپ میرے محرم ہیں۔ مجھے چھونے کا حق اللہ نے فقط آپ کو تفویض کیا ہے، اسے نہیں۔ وہ روتے ہوئے جانی کیا سے کیا کہے جا رہی تھی۔ حسن بس اسے دیکھی گیا، اس کے لہجے سے
اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن ان سب باتوں کو حقیقت تسلیم کرنے سے عقل انکاری ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات انسانوں کی دنیا میں گھس آئیں جبکہ اللہ نے دونوں دنیاؤں کی ایک سرحد مقرر رکھی ہے؟ اس سرحد کو کوئی کیوں کر پار کر سکتا ہے؟ آپ میرا یقین کر رہے ہیں نا حسن؟ وہ نام آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسن سمجھ نہیں پایا کہ کیا جواب دے اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے اس سب کا۔ چلو ابھی کمرے میں چل کر سو جاؤ، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی تمہاری۔ نرمی سے کہتے ہوئے حسن نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کمرے میں لے گیا، پانی کے ساتھ اسے چند ٹیبلٹس سے جن میں نیند کی گولی بھی شامل تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہانیہ گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ حسن پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے ساری رات سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ کیا اسے واقعی کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے؟ اگر ہانیہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ کوئی عامل اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو عامل کو بلانے میں کوئی حرج تو نہ تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج کل اس طرح کے لوگ صرف فراڈ کرتے ہیں۔ پیسے کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے اس کام کو۔ ایسے میں کوئی صحیح بندہ کیسے مل سکتا ہے اسے جو اس سب میں واقع ماہر ہو؟ وہ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک بات تو وہ مان چکا تھا کہ ہانیہ پر شک کر کے اس نے غلط کیا، یقیناً وہ اس کی غلط فہمی تھی، اور اس غلط فہمی کی بنا پر ہی وہ اس پر ہاتھ اٹھا گیا۔ صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا تب بھی ہانیہ بے حد سہمی ہوئی تھی۔ حسن پلیز مجھے گھر میں اکیلی چھوڑ کر مت جائیں، مجھے خوف آتا ہے۔ اور رونے والی ہو گئی تھی۔ حسن جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا۔ ہانیہ کی تیسری بار دہرائی گئی اس بات پر مڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر چلتا ہوا اس کی طرف آیا جو بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھی، آنکھوں میں آنسو امید کا جہاں وان کیے اسے تک رہی تھی۔ یان بتایا تو ہے آج جانا ضروری ہے، بہت اہم میٹنگ ہے میری۔ ٹائم ٹو ٹائم فون پہ باس کو انکار بھی نہیں کر سکتا کہ میں ساری تیاری کر چکا ہوں۔ کوشش کروں گا جلدی آنے کی۔ کہیں باہر چلیں گے، پھر ڈنر باہر کریں گے۔ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، میں بھی وقتاً فوقتاً کال کرتا رہوں گا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ہانی کے وجود پر لرزش سی طاری تھی، ہاتھوں میں بھی کپ کپاہٹ تھی۔ حسن اگر وہ پھر آ گیا تو؟ یہ کھڑکیاں دروازے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لہجہ بھی بھیگا ہوا سا تھا۔ ہانی بہادر بنو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ میں تو تمہاری بہادری سے بہت متاثر تھا، لگتا ہی نہیں کہ تم وہی ہانی ہو۔ ایسی ڈرپوک ہانی کو تو نہیں اپنا بنایا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ مانا کہ کچھ عرصہ کام کی دن خود پر سوار کر کے تمہیں فراموش کر رکھا تھا، پر تمہاری طرف سے غفلت برتی تھی، لیکن اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یقین کرو اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، تبھی تو ہمارے رب نے ہمیں ملایا۔ کوئی دوسرا ہمیں جدا نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان فاصلے پیدا نہیں کر سکتا، جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بس۔ اللہ نے انسانوں کو انسانوں کے لیے ہی تخلیق کیا ہے، اور اس کے مخلوق میں سے کوئی کسی کو الگ نہیں کر سکتا، اس کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی جرات کسی میں نہیں۔ اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنا ناممکن ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کر رہا تھا، اسے امید دلا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے دل میں دبے خوف کے باوجود اس کی باتوں پر اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا تو وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی۔ یہ حسن کا بخشا مان ہی تھا کہ وہ روتے روتے مسکرا دی، صرف اس لیے کہ حسن پریشان ہو کر آفس نہ جائے۔ میں کچھ دیر تک رک جاتا ہوں، ملازمہ آنے ہی والی ہے، اسے بات کروں گا، فل ڈے کے لیے ہائر کر لیتے ہیں اسے۔ اگر تو مان کی تو ٹھیک، ورنہ ایک دو دن میں کسی اور ملازمہ کو رکھ لیتے ہیں جو میرے آنے تک تمہارے ساتھ رہے۔ یہ تم سارا دن اکیلی نہیں رہو گی، وہ تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا خوف بھی کم ہو جائے گا۔ باقی سارے مسئلے کا بھی کوئی حل نکالتا ہوں میں، تم ٹینشن مت لو۔ محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے حسن نے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان لکھی تو آہستہ سے اس کے سر سے سر ٹکرایا۔ اس کے نم پلکوں اور ہونٹوں کی مسکان دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے دھوپ میں برسات ہو رہی ہو۔ وہ تیاری کر کے کچن میں آیا تو ہانیہ ناشتہ بنانے لگی تھی۔ حسن نے اسے جا کر کندھوں سے تھام کر ایک جانب بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، آج ناشتہ میں تیار کرتا ہوں۔
اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ پوسٹ سینڈوچز بنانے لگا تھا، ساتھ ہی ایک چولہے پر چائے کا پانی بھی چڑھا دیا۔ ہانیہ شادی کے بعد پہلی بار اسے کچن میں کام کرتے دیکھ رہی تھی، تبھی شرمندگی نے اسے آن گرا۔ حسن پلیز رہنے دے، آپ میں کر لیتی ہوں۔ وہ پھر سے منمنائی۔ چپ، بالکل چپ ہو جاؤ لڑکی، پیار کی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں شادی سے پہلے اپنا ناشتہ خود ہی بنایا کرتا تھا، یہ تو تم نے شادی کے بعد مجھے ہڈ حرام بنا دیا۔ کیا ہو جائے گا اگر کبھی کبھار میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر اپنی بیوی کو کھلاؤں؟ آفٹر آل تم میری اکلوتی بیوی ہو۔ محبت بھری دونوں سے لبریز لہجہ آخر میں قدرے شرارتی ہوا۔ وہ وقت ہانیہ کا دھیان ہٹانا چاہتا تھا اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اپنے ہاتھوں سے ہانیہ کو ناشتہ کروانے کے ساتھ ساتھ اس نے خود بھی ناشتہ کیا، پھر برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے ہوئے وقت دیکھا۔ ملازمہ کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے کولیگ کو کال کر کے لیٹ آنے کا بتایا۔ بریف کیس کھول کر تمام ضروری ڈاکومنٹس چیک کیا، لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کی۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ غالباً ملازمہ آ چکی تھی۔ ہانیہ جو آوازیں سن کر باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب پڑی، حسن کی آواز پر رکی۔ بیوی، کوٹ تو پہنا دو یار۔ نہ جانے کتنے ماہ بعد حسن نے اسے یوں بلایا تھا، محبت سے، لگاوت سے، اور اسے کوٹ پہنانے کا کہا تھا، ورنہ ہر روز صبح کچھ نہ کچھ گم جانے پر اس کا موڈ خراب ہوتا تھا اور غصے میں ہی گھر سے جاتا تھا۔ ہانیہ نے ہینگر میں لٹکا اس کا کوٹ اتارا اور اسے پہنانے لگی۔ میری گھڑی؟ وہ اپنے والیٹ دراز سے نکال رہا تھا جب ہانیہ سے پوچھا۔ میں نے صبح تکیے کے نیچے سے اٹھا کر یہیں رکھی تھی، دراز میں والیٹ کے ساتھ۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی کہ کہیں پھر حسن کا موڈ نہ بگڑ جائے، لیکن یہاں نہیں اب۔ حسن نے چیزیں الٹ پلٹ کی۔ میں نے یہیں رکھی تھی حسن، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ ایک دم ڈر گئی تھی، شاید اس خوف میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب پھر اس کا اور حسن کا جھگڑا ہوگا۔ حسن اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے ترس آیا تھا ہانیہ پر، خود پر شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ غصے میں کتنا برا رویہ اختیار کر جاتا تھا ہانیہ کے ساتھ۔ تبھی تو وہ اتنی ہراساں ہو گئی تھی ایک معمولی سی گھڑی کے نہ ملنے پر۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ ایک گھڑی ہی تو ہے، ابھی نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، یہیں کہیں ہوگی، مل جائے گی، نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ ہانیہ پہلے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ وہ تو ترس کر رہ گئی تھی حسن کی اس لہجے کے لیے، اس نرمی کے لیے، اس توجہ اور محبت کے لیے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حسن پہلے کی طرح ہو گیا تھا۔ ملازمہ سے بات کرنے اور اسے فل ٹائم ڈیوٹی کا کہنے کے بعد وہ ہانیہ کے ساتھ چلتا لاؤنج کے دروازے تک گیا۔ پریشان مت ہونا، میں آفس جا کر کال کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کا خود بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ہانیہ کو چھوڑ کر جانے کو، کہ رات اس کی حالت دیکھ کر اور اسے کھونے کے احساس سے ہی وہ ڈر گیا تھا۔ اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا، لیکن وہی جانتا تھا کہ اندر سے خود کتنا پریشان ہے۔ ہانیہ کے اس بات میں سر ہلانے پر اس کی پریشانی کو لبوں سے چھوتا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ میٹنگ کے بعد وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ لنچ ٹائم تھا اور اس کا دوست اور کولیگ احمد اس کے کیبن میں ہی بیٹھا تھا۔ جب حسن کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کر کے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں نہیں یار، کچھ نہیں، بس گھر کا کچھ مسئلہ ہے۔ حسن نے اسے ٹالنا چاہا تھا، لیکن در حقیقت اسے خود کسی ایسے بندے کی ضرورت تھی جس سے بات کر کے وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی فائنینشیل پرابلم ہے تو بلا جھجک مجھ سے کہو، دوست صرف کہا نہیں ہے، دل سے مانا ہے تمہیں۔ احمد ایک مخلص انسان تھا۔ اس پرائے شہر میں جہاں حسن خود کو بالکل تنہا تصور کرتا تھا، وہاں اسے احمد جیسا مخلص دوست ملا تھا جو ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ وہ کراچی کا ہی رہائشی تھا اور قابل اعتماد بھی تھا۔ حسن نے سوچا کہ وہ کراچی کا ہے تو یقیناً یہاں کسی عامل وغیرہ کو جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے بات کر کے کچھ حل نکال آئے۔ بس یہی سوچ کر مناسب لفظوں میں اسے ساری صورتحال بتا دی، ہانی کی ذہنی حالت، اس کی کیفیت، اس کے خوف اور ڈر۔ احمد مٹھی لبوں پر جمائے خاموشی اور توجہ سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ بس یار، میں نے اس کی باتوں کو کافی عرصہ اگنور کیا، غلطی کی،
وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، شاید کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر تم کسی ایسے قابل بھروسے آدمی کو جانتے ہو جو ہمارا مسئلہ حل کر سکے تو مجھے اس کا بتا دو پلیز۔ بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے ہمارے گھر میں۔ حسن ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ہانے کی حالت پر وہ کس قدر اپسیٹ ہے۔ احمد بہت دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر سر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔ دیکھو یار، مسئلہ واقعی غمگیر ہے، لیکن میری مانا یہ پیروں فقیروں اور عاملوں کے چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ یہ سب ایک ڈھونگ ہے، چال سازی ہے اور کچھ نہیں۔ آج کل ہر دوسرا بندہ پیسہ کمانے کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، بیس بدل کر خود کو بابے ظاہر کرتے ہیں، رقم لیتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھوت پریت، جنات، ان سب پر تم کب سے یقین کرنے لگ گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے بتایا نا کہ بابی کو بھوت دیکھنے کا شوق تھا، جنات کی کہانیوں اور ناولز پڑھتی تھی وہ، تو میرے خیال میں یہی سب ان کے دماغ میں بیٹھ چکا ہے۔ اگر جن یا بھوت کا کوئی وجود ہوتا ہے تو تمہیں بھی محسوس ہوتا، اس گھر میں اس کی موجودگی کا تمہیں بھی احساس ہوتا۔ میرے خیال میں بابی کو کسی عامل کی بجائے کسی اچھے سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت ہے جو ان کی ذہنی الجھنوں کو سلجھا سکے۔ اگر تم چاہو تو میں ایک اچھی سائیکیاٹرسٹ کا پتہ بتا سکتا ہوں تمہیں۔ مسز نادیہ اجمل کے نام سے مشہور ہے وہ، کراچی کی سب سے بہترین سائیکیاٹرسٹ ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے اپائنٹمنٹ ملنے میں ہی ہفتوں گزر جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں ایک فیور مل سکتی ہے کہ 1 سے 2 ہفتہ تک اپارٹمنٹ مل سکتی ہے، کیونکہ میری بہن بھی ہے وہ، ان سے بابی کا سارا کیس ڈسکس کروں گا میں۔ اگر تم کہو تو 3 سے 4 سیشن میں ہی بابی کی طبیعت سنبھلنے لگے گی، یہ یقین دلاتا ہوں میں تمہیں۔ باقی جیسے تم مناسب سمجھو ویسے کر لو۔ احمد کی باتوں پر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ خود بھی عاملوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کی دھوکہ دہی سے خوب واقف تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بلاخر حامی بھر ہی لی۔ اگر احمد اتنا یقین دلا رہا تھا تو ایک بار سائیکیاٹرسٹ سے بات کرنے میں کیا حرج تھا؟ کیا معلوم اسی کے پاس اس کے مسئلے کا حل ہو، اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ نکل سکا تو پھر کسی عامل کا پتہ کروا لیں گے وہ۔ احمد نے مسز نادیہ اجمل سے بات کی تھی، حسن بھی خود ان سے جا کر مل چکا تھا۔ کافی نائس اور شفیق سی خاتون تھی، خاص طور پر ان کے لہجے کی چاشنی دل موہ لیتی تھی۔ سارا کیس سننے کے بعد انہوں نے کافی امید دلائی تھی ہانی کے حوالے سے۔ 2 ہفتے بعد کی اپارٹمنٹ ملی تھی انہیں۔ حسن ایک امید کا دیا لیے ان کے آفس سے نکلا تھا۔ ہانی کو فی الوقت اس نے اس سائیکیاٹرسٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پچھلے چند دن سے گھر میں سکون تھا، کوئی واقعہ بھی نہ ہوا تھا۔ شاید اس لیے کہ حسن کی توجہ اور محبت پا کر ہانی کا دھیان ان سب باتوں سے ہٹ گیا تھا۔ حسن اپنی موجودگی میں اسے کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہ دیتا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے گھر میں سکون تھا، لیکن جانے کیوں ہانی کا دل سہما سہما سا رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ اس جن زادے اشرف کی طرف سے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ حسن کا رویہ کافی بہتر ہو چکا تھا، اس کے ساتھ وہی پہلے والا حسن بن چکا تھا، وہ لونگ، کیئرنگ، محبت کرنے والا شوہر۔ وہ کچن میں موجود تھی، پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھی پانی پی رہی تھی۔ نظریں باہر کھڑکی کے باہر نظر آتے لان میں تھی۔ ملازمہ باہر گئی تھی سبزی اور گھر کا کچھ سامان لینے، ہانی نے خود ہی اسے بھیجا تھا۔ ملازمہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی کوتاہی کے باعث حسن سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، لیکن ہانی کی تسلی دینے پر چلی گئی۔ پانی پیتے پیتے ایک دم ہانی کو کمر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے وہ کراہتی ہوئی کمر کو مسلنے لگی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی تھی، دل گھبرانے لگا، سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، پورا جسم شدید درد کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی، وہ چیخنے لگی، درد کی شدت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر درد سے تڑپنے کے بعد اس کا جسم ایک دم تھم گیا، بال چہرے پر بکھر گئے تھے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ خطرناک حد تک بگڑ چکا تھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، پتلیاں اوپر کی جانب چل چکی تھی، جبکہ لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ میری محبت دیکھی ہے تم نے، میرا غصہ نہیں؟ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے، بہت انتظار کیا ہے، تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس حسن نام کا طلسم تمہارے سر سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجھے کمزور کر دیا تم نے، لیکن چین سے رہنے نہیں دوں گا تم دونوں کو، چاہے تمہیں ہی تکلیف کیوں نہ دینی پڑے۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں میں، میرے پاس آنا ہی پڑے گا تمہیں۔
ہر قیمت پر۔ اس کے منہ سے مردانہ آواز سنائی دی تھی، ساتھ ہی سرخ رنگ آنکھوں سے سامنے پڑے کانچ کے گلاس کو دیکھا۔ پانی نیچے فرش پر گراتے ہوئے سلیب سے ٹکرا کر گلاس کو توڑا اور ہاتھ میں رہ جانے والے ٹکڑے کو چمکتی نگاہوں سے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کانچ کو اپنی کلائی پر جلا دیا تھا اس نے، بار بار اپنی بازو پر بے دردی سے وار کرتے ہوئے۔ اس کے منہ سے مردانہ ہنسی کی آواز برآمد ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہنی کی آواز میں سسکیں اور چیخیں بھی نکل رہی تھی، لیکن ہنسی کی آواز غالب تھی، جبکہ بازو سے خون نکلتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ ملازمہ جو سامان لے کر گھر آئی تھی، اس نے ہانی کو یوں اپنے ہی بازو پر وار کرتے دیکھا تو سامان اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر نیچے جا گرا۔ بی بی جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ صورتحال دیکھ کر اس کا دماغ ہی گم کر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب حواس ٹھکانے آئے تو ملازمہ تیزی سے آگے بڑھی، جب تک ہانی کے وجود کو جن زادے نے آزاد کر دیا تھا۔ بی بی جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ خود کو کیوں زخمی کر دیا آپ نے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بالکل ٹھیک تھی۔ اور ہانسی ہوتی ہانی کے سامنے آئی، جس کے چہرے پر اب شدید تکلیف کے احساس ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی کلائی کو دیکھ رہی تھی، منہ سے سسکیں بلند ہو رہی تھی۔ نقاہت کے باعث کھڑے ہونا مشکل ہونے لگا، سر چکرا رہا تھا۔ اگلی ہی لمحے وہ ہوش کھوتے ہوئے لہرا کر زمین بوس ہوئی۔ ملازمہ کے ہاتھ پیر پھول کر رہ گئے۔ اپنے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر ہانے کی کلائی پر باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی، پھر تیزی سے لینڈ لائن کی جانب آتے ہوئے اس نے حسن کو کال ملائی۔ وہ لوگ اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ ملازمہ نے حسن کو تفصیلاً ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ یہ تو نہ جانتی تھی کہ ہانیہ پر کسی چیز کا سایہ ہے یا کسی انجانی طاقت نے اس پر وار کیا۔ البتہ یہ معلوم تھا اسے کہ ہانیہ نے خود اپنے آپ کو زخمی کیا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث ڈاکٹرز نے ابھی تک اسے انتہائی نگہداشت میں رکھا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ حسن کو اپنے سامنے دیکھتے ہی وہ رو دی۔ میں نے کہا تھا نا حسن، مجھے اکیلے مت چھوڑے۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ دیکھیے میرا حال، میری تکلیف، میری اذیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس کے حالت دیکھ کر ضبط کے باعث حسن کی آنکھوں میں گلابی پن سا در آیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ فکر مت کرو ہانی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ خود کو زخمی کرنے والی بھی وہی تھی، کسی اور نے زخمی نہ کیا تھا اسے۔ ملازمہ نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی۔ کوئی تیسرا اس وقت وہاں موجود نہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، پھر یہ سب کوئی اور کیسے کر سکتا تھا؟ ان 2 ہفتوں میں کافی عجیب واقعات ہوئے۔ ہانی اکثر رات کو کمرے سے غائب ہوتی، حسن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے لگتا۔ ایک رات باہر روڈ پر چلتی جا رہی تھی وہ، یوں جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ حسن نے وقت پر پہنچ کر بچایا تھا، ورنہ 1 سیکنڈ کی تاخیر پر سامنے سے آتی گاڑی اسے کچل کر آگے بڑھ چکی ہوتی۔ کبھی کبھار وہ باہر لاؤنج میں ہوتی، گہرا میک اپ کیا ہوتا اور لاؤنج سے اس کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ حسن کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ حسن کے کہنے پر احمد نے بات کر کے اپائنٹمنٹ کی تاریخ پہلے کی رکھوا لی، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب پہلی بار ہانیہ کو لے کر حسن ڈاکٹر نادیہ اجمل کی کلینک میں داخل ہوا۔ وہ طلسم ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اجنبی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عرصے بعد نیند سے جاگی ہو۔ ہپناٹزم کے اس عمل کے دوران وہ کیا کیا بھول گئی تھی، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ سامنے دیکھا تو ڈاکٹر نادیہ اجمل ٹیپ ریکارڈر بند کر رہی تھی۔ ہانی کے دیکھنے پر وہ بھی ہانی کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا۔ پھر وہ اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی اور ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی سنبھالی۔ یہاں آ جائیے مسز حسن، نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ پھر بیل بجائی تو آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ مسٹر حسن رضا کو بھیجیے اندر۔ آفس بوائے ان کی بات سن کر باہر نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن اندر آیا۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے دوسری کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسز حسن، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کرسی پر چلی جائیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ شائستگی سے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا انہوں نے۔ ہانیہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی، پھر اٹھ کر اس کرسی کی طرف چلی گئی۔ مسٹر حسن رضا،
میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سنیے۔ آپ کی وائف پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں ایک انسان خود ہر چیز امیجن کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں مریض اپنی خیر خواہوں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ہر پل اداس اور پریشان رہنا، اکیلے رہنے سے خوف زدہ ہونا، رشتوں کو نبھا نہ پانا اور خود کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب اثرات ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس مرض میں انسانی دماغ کچھ دیر کے لیے واقعات کو ذہن میں محفوظ نہیں رہ پاتا۔ مریض خود اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے اور پھر جب اس حالت سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ بس اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی اور نے اسے مارنے کی کوشش کی اور وہ خود اپنی پرچھائی تک سے ہراساں ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بچپن کی محرومیاں، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، تنہائی یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو پائے۔ اسے سوچتے سوچتے مریض پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل سانس لینے کو رکی۔ ان کی آواز دھیمی تھی، انتہائی دھیمی۔ حسن نے مڑ کر ہانی کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے بے نیاز چھت کو بورے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل ہے ڈاکٹر؟ حسن نے آہستگی سے پوچھا۔ سر جھکا رکھا تھا۔ ہانیہ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوتا تھا۔ ویل، حال تو ہر چیز کا ہوتا ہے مسٹر حسن۔ شاید آپ کی اگنورنس کے باعث وہ اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں اور ارد گرد ہونے والی کسی سرگرمی میں ان کی دلچسپی نہیں۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں گر کر انہیں شدید تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا یہی حل ہے کہ اس تنہائی کے احساس سے نکالیں انہیں، پبلک پلیسز پر لے کر جائیں، چاہے وہ کتنا ہی خوفزدہ ہو۔ ایسی جگہوں پر جانے سے آپ 1-2 بار لے کر جائیں تو ان کا ڈر ختم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں، اور اگر میری بات مانیں تو اپنی فیملی اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو بلا لیں یہاں، یا ان کے پیرنٹس کو، کیونکہ گھر کی کل وقتی ملازمت کی بجائے اگر کوئی فیملی ممبر ہوگا ان کے ساتھ جس سے وہ کھل کر اپنے دل کی ہر بات کر سکے تو ان کی حالت میں خاطر خواہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ انہیں لاہور لے جائیں جہاں تمام فیملی ممبرز ہیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ جب ان کا تنہائی کا احساس ختم ہوگا تو خود بخود ٹھیک ہونے لگے گی۔ اب یہ چند میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، یہ استعمال کروائیے انہیں، ڈاکٹر نے نوٹ پیڈز پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا۔ حسن فقط اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہانی کو ساتھ لے کر ان کے کلینک سے نکلتے ہوئے ایک نئی پریشانی اس کے ہمراہ تھی۔ میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا تو بس نہیں جانا، وہ چلائی تھی۔ حسن اس کے انداز پر دنگ رہ گیا۔ اس کی بدتمیزی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر صبر کا گون بڑھ کر رہ گیا۔ دیکھو ہانی، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ اس وقت تمہارا لاہور جانا بہت ضروری ہے، تمہاری اپنی صحت کے لیے۔ یہاں تنہا رہتے رہتے طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اور پھر تمہارا دل نہیں چاہتا لاہور جانے کو، اپنی فیملی سے ملنے کو، اپنے گھر کو مس نہیں کرتی تم؟ حسن تھک چکا تھا اسے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے کہ وہ جانے کو راضی ہی نہ تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہی گھر ہے میرا، یہی رہوں گی میں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہانیہ سمجھتی کیوں نہیں ہے تو کیوں اتنی ضد کرتی ہو؟ تمہارے بھلے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ حسن ضد چھوڑنے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے میری بات حسن؟ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ مار دے گا آپ کو۔ یہ اس کا گھر ہے، یہ حویلی اس کی ہے، ہمیں یہاں بلانے کا پلان بھی اس کا تھا۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں آئے یہاں، وہ لے کر آیا ہمیں، اور وہ کبھی جانے نہیں دے گا یہاں سے ہم دونوں کو۔ آپ نے اس کا غصہ، اس کے جلال کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت خطرناک بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ روتی تھی۔ حسن کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن سے اس موت کا خیال نکال سکے، وہ اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس کی باتیں کرتی تھی۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، ایسا کوئی وجود نہیں ہے، کسی نے نہیں بلایا ہمیں، مجھے آفس کی طرف سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ واپس آ رہا ہوں لاہور۔ باڑ میں جائے پروموشن، باڑ میں جائے یہ نوکری، مجھے تم سے زیادہ عزیز کچھ نہیں۔ حسن اس پر سختی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پیار سے وہ بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے حسن؟
لیکن میں جانتی ہوں وہ ہے، یہی ہے ہمارے گھر، ہمارے آس پاس، اور وہ آپ کو کوئی تکلیف دے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود پر ہر جبر برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ پر نہیں۔ وہ قطعیت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حسن لب بینچ کر رہ گیا۔ رات کو حسن نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا باہر ڈنر کے لیے جانے پر۔ تقریباً ایک ہفتے سے حسن سے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھار ہانی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن پہلے کی نسبت سکون تھا گھر میں۔ حسن کی موجودگی میں اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ حسن ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا اسے۔ وہ خوش تھی آج۔ خوشگوار موسم کے باعث موڈ کافی اچھا تھا اس کا۔ رات کے تیسرے پہر وہ دونوں گھر لوٹے تھے۔ ہانیہ کمرے میں لیٹی تھی جب حسن کچن میں چلا آیا۔ برگر پیک کروا کر لائے تھے وہ۔ ساتھ کولڈ ڈرنک گھر میں موجود تھی۔ حسن نے 2 گلاس لیے، ان میں کولڈ ڈرنک ڈیلی، پھر کچن میں ایک جانب چھپا کر رکھی بے ہوشی کی دوا نکال کر ایک گلاس میں ملا دی۔ چمچ سے اچھی طرح ہلا کر وہ ٹرے اٹھائی کمرے میں آیا۔ لے جناب، بندہ بشر آپ کی من پسند کولڈ ڈرنک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس نے لہجے میں شرارت سمو کو کہا۔ پھر ٹرے ایک جانب رکھتے ہوئے ایک گلاس ہانی کو تھمایا، دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ برگر کھاتے ہوئے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے ہانی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب تک وہ خالی برتن کچن میں رکھ کر آیا تب تک کھانے کو چکر آنے لگے تھے اور سر تھامے ایک جانب گر سی گئی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارا، ساتھ ہی اسے تکیے سے ٹیک لگوائی۔ چند لمحوں میں وہ ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی۔ حسن سب تیاریاں پہلے ہی کر چکا تھا۔ ضرورت کا سامان بھی پیک کر لیا تھا اس نے۔ تبھی اپنا اور ہانیہ کا بیگ اٹھا کر جلدی سے ڈگی میں رکھا۔ ہانیہ کو بازو میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر اندر جا کر لائٹس وغیرہ آف کی۔ گاڑی گیٹ سے نکال کر گھر کو لاک کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ یہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بے حد پریشان تھا کہ ہانیہ کو کیسے راضی کرے لاہور جانے کے لیے۔ تبھی احمد نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ مزاحمت نہیں کر سکے گی، لہٰذا لاہور لے جانے میں آسانی ہوگی۔ اور حسن نے رات کا تیسرا پہر اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس وقت ٹریفک بہت کم ہوتی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی، جو فی الحال تو ہوش میں نہ تھی اور اگلے 15 گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بھی نہ تھے۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر سکتا تھا، اور جب تک وہ ہوش میں آتی وہ لوگ کافی دور نکل چکے ہوتے کراچی سے۔ صبح 4:30 بجے کا وقت تھا۔ اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ صبح کا ملغزہ اندھیرا تاریکی کا پردہ چاک کرتا اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے حسن کو ڈرائیو کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر وہ اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لیتا۔ اس وقت ان کی گاڑی گھنے جنگل کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ شارٹ کٹ تھا جس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا تھا۔ کافی آگے جا کر یہ راستہ پھر مین روڈ سے جا ملتا۔ گھنے جنگل کے باعث یہاں ابج تک اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، سیل فون کی سکرین روشن کی، گھر کال کرنے کی غرض سے فون اٹھایا تاکہ انہیں اپنی آمد کا بتا سکے، لیکن شاید جنگل کے باعث یہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، کال مل ہی نہ پائی۔ اس نے سیل فون رکھا ہی تھا جب برابر بیٹھی ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ حسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ کام کریں کیا، ہاتھوں میں بھی لرزش سی طاری ہوئی۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، چہرے کے نقوش بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ تم لے کر جاؤ گے ہانیہ کو مجھ سے دور؟ وہ صرف میری ہے، سمجھے تم؟ ہانیہ کے منہ سے مردانہ آواز سن کر حسن کے ہوا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ہاں ہانی، تم کیسے بات کر رہی ہو یہ؟ ہاں، وہ مشکل بول پایا۔ ڈرائیونگ سے توجہ بھی ہٹ گئی۔ یہ صرف میری ہے، صرف میری۔ کوئی اور ہمارے درمیان آیا تو جان سے جائے گا۔ ہانیہ دوبارہ مردانہ آواز میں مخاطب ہوئی، ساتھ حسن کے اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسٹیئرنگ کو گھما دیا۔ حسن کو لگا جیسے اس کے ہاتھ بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئے ہوں۔ اس نے بہت کوشش کی اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی، لیکن ہانیہ کے اندر موجود وہ جناتی طاقت حسن کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ حسن نے بریک پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، لیکن بریک نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بار بار بریک لگانے کی کوشش کی لیکن نتیجہ صفر رہا۔ گاڑی میں اب مردانہ کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔
گاڑی ادھر ادھر ہچکولے کھاتی سڑک سے ہٹ کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ حسن کو لگا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ ہانے کی سب باتیں اسے یاد آنے لگی جب وہ اسے اس جن زادے کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسن ہر بار اسے ٹال دیتا تھا۔ آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بات پر یقین نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی اس نے۔ وہ مسلسل زور لگا رہا تھا اپنے ہاتھ ہانے کے ہاتھوں کے نیچے سے نکالنے کے لیے، تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگلے ہی پل گاڑی زور سے سامنے موجود درخت سے ٹکرائی۔ گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی۔ کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے چہرے اور وجود میں پیوست ہو گئے۔ زوردار ٹکر ہونے کے باعث حسن ونڈ اسکرین پر ہوتا ہوا باہر کافی دور جا گرا۔ پہلے کانچ لگنے اور جاڑیوں پر گرنے کے باعث وہ کراہ کر رہ گیا۔ پورا وجود دکھنے لگا تھا۔ سر زمین سے ٹکرانے کے باعث پچھلے حصے سے کیسے اسی اٹھنے لگی۔ اسے ہانی کی فکر ہوئی، تبھی اپنی تکلیف قبول کر وہ فوراً اٹھا، گاڑی کی جانب دیکھا۔ درخت گاڑی پر گرنے کے باعث گاڑی کے سامنے والا حصہ پچک سا گیا تھا۔ ہانیہ، گاڑی کی حالت دیکھ کر وہ کراہ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں ہانیہ کس سال میں تھی۔ گاڑی کا اگلا حصہ یوں پچک گیا تھا تو ہانیہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حسن کے رخسار اور کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ پیشانی پر بھی کئی خراشیں تھیں اور جسم پر تو نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھی، لیکن اپنی زخموں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا کہ اس وقت خود سے زیادہ فکر اسے ہانیہ کی تھی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب اسے رک جانا پڑا۔ گاڑی کا پچک جانے والا حصہ خود بخود ٹھیک ہونے لگا۔ حسن حیران سا گاڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ گاڑی سامنے سے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہانی کا بے ہوش وجود ہوا میں معلق ہوتا خود بخود گاڑی سے باہر نکل آنے لگا، یوں جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے اٹھا رکھا ہو۔ حیرت انگیز طور پر ہانی کو ایک معمولی خراش تک نہ آئی تھی۔ کچھ فاصلے پر بکھرے پتے خود بخود ہوا سے اڑتے سائڈ پر ہونے لگے۔ جگہ صاف ہوئی تو ہانی کا وجود اس جگہ جا کر رکھ دیا گیا۔ حسن نے ہانی کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس کے قدم گویا زنجیروں میں جکڑے گئے تھے۔ وہ بے بس انداز میں دور کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہانیہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ہیولہ سا نمودار ہوا اور ہیولہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا گیا اور اس کی صورت دیکھ کر حسن ہکا بکا رہ گیا۔ تو لہجے میں حیرت و غصہ، درستگی اور بے یقینی پڑی تھی۔ سامنے کھڑا شخص وہی تھا جو لاہور میں اسے آفس میں ملا تھا، باس کے ساتھ، جس کی چمک دمک اس کے انداز و سٹائل اور اس کی خوبصورتی سے حسن متاثر ہوا تھا، اور جسے باس نے اشب ہمدانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ پر اصرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے حسن کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ اشب طنزی و مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ حسن نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ظاہر ہوتے دیکھا تھا۔ اب تو کوئی گنجائش نہ تھی شک کی۔ یقیناً یہی تھا وہ جن زادہ جس کی ہانیہ بات کرتی تھی۔ میں ابھی تک سمجھے نہیں تم؟ کتنی کوشش کی تمہیں تمہاری بیوی نے میرے بارے میں بتانے کی، لیکن نہیں۔ کیسا یقین کرتے تم اس کا، جب میں نے اپنا آپ کبھی تم پر ظاہر ہی نہ کیا؟ اس کے ذریعے بہت بار بتانے کی کوشش کی تمہیں کہ مجھے اور اسے جو بھی الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ مرے گا، لیکن تم نے نہیں سنا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم یوں اسے مجھ سے دور لے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس کی باری گرج تار آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ حسن کا قد بھی اس کے نزدیک چھوٹا لگ رہا تھا، جبکہ وہ اچھی خاصی ہائٹ کا مالک تھا۔ تمہیں یہاں بلانے والا میں ہی تھا، تو اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا ہوں تمہیں؟ بہت کوشش کی تم دونوں کو جدا کرنے کی، تمہیں مارنے کی بھی، لیکن نہ جانے کس کی دعا تھی جو تمہیں بچاتی رہی، اور تم دونوں کے اس رشتے کو بھی۔ لیکن تم دونوں یہاں سے نہیں جا سکتے اب۔ ہاں، ایک راستہ ہے، تم اکیلے جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن ہانیہ کو آزاد کرنے کے بعد، کیونکہ ہانیہ میرے ساتھ جائے گی میری دنیا میں۔ تم اپنا رشتہ توڑ دو اس سے، پھر ہم دونوں اپنا رشتہ مضبوط بنائیں گے، محبت کی ایک نئی مثال قائم کریں گے۔ حسن نے اس کے بعد پر تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں میں ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور ہانی کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اس جن زادے کو چیلنج کرتا ہانی کی جانب بڑھنے لگا۔
तभी उस जिनज़ादे के इशारे पर हसन का वजूद उड़ता हुआ दरख्त से टकराया और वह ज़मीन बोस हुआ। मुंह से कराहें बुलंद होने लगी। अशब ने इस्तेहज़ाइया निगाहों से इसे देखा। कुछ देर तक गहरे गहरे सांस लेने के बाद वह हिम्मत करता फिर उठा। दोबारा हानि की जानिब बढ़ने की कोशिश की। तभी ज़मीन से सारे पत्ते उड़ते हुए उसके चेहरे से टकराने लगे। इन पत्तों ने हसन के वजूद को घेरे में ले लिया कि उस दायरे के बाहर वो कुछ देख ना पा रहा था। चेहरे के सामने हाथ रखे वो आंखों और चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। अशब के कहके उसे सुनाई दे रहे थे। कुछ देर बाद पत्तों का वो झुंड हटा तो हसन आंखें मसलने लगा। शायद पत्तों के साथ मिट्टी के चंद ज़र्रात उसकी आंखों में जा घुसे थे। आंखें मसल कर उसने सामने देखा तो अशब उसके करीब खड़ा था। हसन के सर उठाते ही अशब ने अपना सर उसके सर से जोर से टकराया। हसन अपना सर थामे पीछे जा गिरा। उसकी नज़रों के सामने से हर चीज़ घूमने लगी थी। उसने अशब को अपनी जानिब बढ़ते देखा तो उठने की कोशिश की, लेकिन इस बार नाकाम रहा। अशब कुछ फासले पर खड़ा अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। तभी हसन को अपनी गर्दन पर दबाव महसूस होने लगा। एक बार हलक से दर्दनाक चीख बरामद हुई, लेकिन फिर आवाज़ घुट कर रह गई। उसका दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी, आंखें बाहर को उबलने लगी। सामने खड़े अशब की निगाहों में वहशियाना चमक थी। गर्दन के आज़ाद होते ही वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। वजूद बेदम सा हो रहा था। अशब चलता हुआ उसके करीब आया। घुटनों के बल बैठकर उसे गर्दन से पकड़ा और उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने किया। अशब की आंखों से चंद मखसूस शुआएं निकलकर हसन की पेशानी में जज्ब हो गई। कुछ ही देर बाद हसन होश हवास से बेगाना हो चुका था। फातिहाना निगाहों से उसे तकते हुए अशब उसके करीब से उठ गया। जब तक तुम्हारा और हानिया का रिश्ता कायम है तब तक तुम्हें मार तो नहीं सकता मैं, लेकिन तुम्हें इसके काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर वो खुद तुम्हें छोड़ देगी, मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, और इसके बाद तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए कतई मुश्किल ना होगा। चेहरे पर सख्ती लिए वो हसन की जानिब देखकर कह रहा था। एक हफ्ता हो चुका था हसन को हॉस्पिटल एडमिट हुए। जंगल के करीब से गुजरते किसी राहगीर ने उन्हें वहां देखा तो हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर्स उसकी तरफ से नाउम्मीद हो चुके थे। उनके बकौल हसन कोमा की हालत में था। उनका कहना था कि उसका कोई इलाज नहीं कर सकते, वक्त खुदा से दुआ करे, हो सकता है वो एक दिन में होश में आ जाए, या हो सकता है उसे होश में आने में एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या कई साल लग जाए, और यह भी हो सकता है कि वो कभी होश में आए ही ना। हानिया का रो रो कर बुरा हाल था। वह सदमे से समझ ही ना पा रही थी। उसे खुद अपना ही होश ना रहा था, ना कुछ खाती पीती थी। एक हफ्ता हो चुका था हसन को हॉस्पिटल एडमिट हुए। जंगल के करीब से गुजरते हुए किसी राहगीर ने उन्हें वहां देखा तो हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर्स उसकी तरफ से नाउम्मीद हो चुके थे। उनके बकौल हसन कोमा की हालत में था। उनका कहना था कि उसका कोई इलाज नहीं कर सकते, वक्त खुदा से दुआ करें, हो सकता है वो एक दिन में होश में आ जाए, या हो सकता है उसे होश में आने में एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या कई साल लग जाए, और यह भी हो सकते हैं कि वो कभी होश में आए ही ना। हानिया का रो रो कर बुरा हाल था। वही सदमे से संभल ही ना पा रही थी। उसे खुद अपना ही होश न रहा था। न कुछ खाती पीती थी, न कुछ बोलती थी। बस हसन के करीब बैठी उसके नीम मुर्दा वजूद को तकती रहती, या रोने लगती तो रोए चली जाती। इस एक हफ्ते में अहमद हीरा जो डॉक्टर से बातचीत कर रहा था, हसन का इलाज करवा रहा था और हानिया को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो कई बार हानिया से घर का नंबर पूछ चुका था ताकि वहाँ किसी को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन वो बस खाली खाली निगाहों से सबको देखे जाती, ये जैसे कुछ भी समझने से कासिर हो। अहमद इस सूरत हाल में बेबस सा उसे देखे जाता। अहमद आज रात हसन के पास रुका था हॉस्पिटल में। हानिया को थोड़ा सा खाना खिलाने के बाद उसने ज़बरदस्ती घर भेज दिया था कि यहाँ रह रहकर उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी वो। आंखों तले हल्के वाजे होने लगे थे। लावर वजूद, सफ़ेद पड़ते चेहरे और पेड़ियाँ जमे हुए होंठ के साथ उस पर किसी लाश का सा गुमान होता। वो आईने के सामने खड़ी वीरान निगाहों से अपने अक्स को देख रही थी। ऐसा क्या था उसमें, उसके चेहरे में, उसके वजूद में, कि वो जिन ज़्यादा यूं आशिक हो गया था उस पर। किसी कीमत पर उसकी जान बख्शने पर तैयार ही ना था। उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी, गिन आ रही थी अपने वजूद से। ये सोच सोच कर कि आज उसकी वजह से हसन इस हालत में है।
اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی حسن کی زندگی میں ہوتی تو شاید حسن کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ غصے میں اس نے ایک جانب بڑا گلدان اٹھا کر آئینے پر دے مرا۔ اگلے ہی لمحے شیشہ چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ ہانیہ نے بے حسی بھری نگاہوں سے فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر فوقت خود کو اذیت دینے کی خاطر ننگے پیر اس کانچ پر چلنے لگی۔ پہلا قدم رکھتے ہی منہ سے سسکی بلند ہوئی تھی، جس کی آواز کو لب دانتوں تلے دبا کر گونج دیا اس نے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تکلیف کی شدت سے پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتی خود کو اذیت کی آخری حد پر پہنچا دینا چاہتی تھی۔ کہاں ہو تم؟ آؤ دیکھو، دیکھو میرا حال۔ میرے وجود کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو نا؟ میری اس وجود سے محبت ہے نا تمہیں؟ اپنے اس وجود کو چھلنی کر ڈالوں گی میں، ختم کر دوں گی خود کو۔ تم ہی کہتے ہو نا کہ میری تکلیف سے تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے؟ آؤ میرے سامنے، دیکھو آج مجھے، تاکہ تمہیں بھی درد ہو، تم بھی جانو کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں بس دوسروں کو تکلیف دینی آتی ہے، آج تم بھی درد سے آشنا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، اونچی آواز میں، روتے ہوئے، آواز درد کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم یہی ہو، میرے آس پاس، سن رہے ہو مجھے؟ سامنے آؤ۔ وہ ہلے کے بل چلائی۔ فرش اس کے پیروں سے نکلتے خون سے رنگین ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ تبھی اسے چکر سا آیا، کن پٹی پر ہاتھ رکھتی وہ لہرا کر کانچ پر ہی گرنے کو تھی، تبھی جیسے ہوا کو کوئی جھونکا سا آیا اور فرش پر بکھرا سارا کانچ سمٹ کر ایک کونے میں جمع ہو گیا۔ ہانیہ نیچے گری تھی، لیکن اس کا سر کسی کی گود میں آیا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو نظروں کے سامنے اشم کا چہرہ تھا، جو آنکھوں میں اذیت، درد، تکلیف اور بے بسی کا احساس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن سی تھی، جیسے اسے ہانیہ کی حالت تکلیف دے رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اس سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری قریب آنے کی؟ دور رہو مجھ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری زندگی سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، اور تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اگر حسن کو کچھ ہوا نا تو میں خود اپنی جان دے دوں گی، اپنے وجود کو ختم کر ڈالوں گی، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ وہ مشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ہمت ختم ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنا خون بہہ گیا تھا اس کا۔ تبھی نقاہت اور کمزوری محسوس کرتی وہ حواس کھو بیٹھی۔ حسن، مجھے پتا ہے تم کسی اور سے بات کرو نہ کرو، کسی اور کی سنو نہ سنو، تم میری بات سنتے ہو۔ پہلے تو ہر بار بلانے پر دوڑے چلے آتے تھے، پلیز اب بھی میری سن لو، واپس لوٹ آؤ حسن، مجھے تمہاری ضرورت ہے، شدید ضرورت، پلیز۔ وہ حسن کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی۔ تبھی کچھ کھٹکا سا ہوا، اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ حسن کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ دن رات حسن کی خدمت میں جٹی ہوئی تھی۔ اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف بھی محسوس نہ ہوتا۔ وہ اب بھی حسن کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی اور اسے یقین تھا کہ حسن کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے کے دروازے کے قریب سے کوئی گزرا تھا شاید۔ ہانیہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ کوئی ہیولا سا تھا جس کے عقب میں وہ چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھی۔ اس کا رخ اب پرانی حویلی کی جانب تھا۔ کافی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے تھی۔ دوسرا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی، تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ بار بار دروازہ پیٹا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈرو مت، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تمہیں، آواز ابری تھی۔ ہانیہ نے ہراساں نگاہوں سے مڑ کر دیکھا، وہاں اشرف موجود نہیں تھا، لیکن اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ لیکن جب تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں، نفرت ہوتی ہے تمہیں مجھ سے، تو میں کیسے تمہارے سامنے آ سکتا ہوں؟ شکست خوردہ سی آواز میں کہا گیا تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آخر؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم انسانوں کی دنیا بہت الگ ہے تم لوگوں کی دنیا سے؟ انسانوں کو صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیوں قدرت کے قانون سے کھیل رہے تم؟
وہ بے بس اور بیگی آواز میں اس سے مخاطب تھی۔ سمجھ ہی تو گیا ہوں شاید، تبھی تو ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں آج تمہارے پاس۔ وہ آواز آج رعب، اکڑ اور غرور سے خالی تھی۔ اس آواز میں آج ہار کی جلن دکھائی دے رہی تھی۔ بہت کوشش کی تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن ناکام رہا۔ قدرت سے کھیلنے چلا تھا تو کامیابی کیسے ملتی بھلا؟ خود کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور مجھ جیسے کو تو قدرت خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیتی ہے۔ میری سزا بھی شاید یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم کر دیا جاؤں۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر پاتا میں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ لہجے میں ہلکی سی نمی کی جھلک تھی۔ ہانیہ ناسمجھی سے سامنے دیکھے گئی۔ اللہ کی بنائی ان حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا ہم جنات ہو۔ لیکن بہت دیر کر دی میں نے یہ سمجھنے میں، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ میں تو خواہ مخواہ تم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اب اپنی ہر غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ ہانیہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ لیکن پھر بھی جانی کیوں بار بار یہی خیال آتا تھا کہ شاید کبھی کسی ایک پل میں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی ہو، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا ہو، میرا خیال آیا ہو۔ شاید کبھی تم نے بھی خوشی سے میرے بارے میں سوچا ہو۔ پتہ نہیں یہ میرا فہم ہے یا کیا، لیکن شاید مجھے خوش گمانیوں میں رہنے کی عادت ہو چلی ہے۔ ایک عجیب سی تشنگی تھی اس لہجے میں۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تبھی کچھ فاصلے پر موجود میز پر ایک کتاب نمودار ہوئی۔ میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھ بہت غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن کسی ایک کی تو زندگی سنورنی چاہیے، کسی ایک کو تو خوش رہنا چاہیے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اور تمہیں حاصل نہ کر پانے کا احساس ہوتے ہی میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں انسان ہوتا۔ لیکن قدرت کو جو منظور، میرے اس فیصلے سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں لیکن تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تمہارے سامنے جو کتاب پڑھی ہے یہ تمہاری مدد کر سکتی ہے تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری موت ضروری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکتا، لیکن جیسے ہی میری جان نکلنے لگے گی تمہارا شوہر خود بخود ہوش میں آنے لگے گا۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس کتاب کو جلانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت زیادہ طاقتور ہے یا اس حسن کی۔ اگر تمہیں کبھی بھی مجھ سے محبت کا احساس ہوا ہو تو تم اس کتاب کو نہیں جلاؤ گی، اور اگر اس کتاب کو جلا دیا تو میں سمجھوں گا کہ حسن کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا، اور اس کتاب کے جلتے ہی میں اپنی محبت سمیت جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور کل تک کا وقت، کل رات تک اگر میں ختم نہ ہوا تو تمہارا شوہر ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی ایک کو تو جانا ہی ہوگا۔ اب جانے والا وہ ہوگا یا میں، یہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا اور فیصلہ کرنے والا سارے اختیارات اسے سونپ کر جا چکا تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ باری کتاب اٹھائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ایک رات میں اور اگلے پورے دن میں اس نے بہت سوچا۔ فیصلہ کرنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک جانب حسن تھا جو اس کی محبت تھا، جس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ دوسری جانب اشرف تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، اچھا تھا، بے حد اچھا۔ اس کا انداز انتہائی کیئرنگ تھا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو شاید ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتا، لیکن یہی اس کی بدقسمتی تھی۔ شاید کہ وہ جن زیادہ تھا جس کا انسانوں کی اس نگری میں کوئی کام نہ تھا۔ ہانیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جل کر خاک ہو جائے، وہ چاہتی تھی کہ وہ جن زیادہ بس اپنی دنیا میں چلا جائے اور انہیں ان کی دنیا میں خوش رہنے دے۔ لیکن اس کے شوہر کی زندگی کے لیے اس کتاب کو جلانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا یہ فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، اس فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد کا وقت تھا جب وہ کتاب لیے آتش دان والی کمرے میں داخل ہوئی۔ آتش دان میں آگ جلائی، پھر بے بسی بھری نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑی اس کتاب کو دیکھا۔ دل نے پکارا تھا کہ مت جلاؤ اسے، محبت کرنے والے کو اتنی بڑی سزا مت دو، لیکن دماغ نے فوراً تنبیہ کی تھی کہ اسے کسی ایک کو چننا ہوگا، اس جن زادے کو یا اپنے شوہر کو۔ اگلے ہی لمحے اس نے کتاب کو آتش دان میں پھینک دیا اور خود وہیں گر سی گئی۔ عجب لٹی پٹی سی حالت تھی اس کی۔ سامنے اشب کی پرچھائی سی نمودار ہوئی جو آنکھوں میں اذیت اور نمی لیے کھڑا تھا۔
اس کے چاروں جانب آگ لگی تھی اور اس کا وجود آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اشب نے ایک الوداعی نگاہ ہانیہ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود خاک ہو گیا۔ ہانیہ نے ویران نگاہوں سے آتش دان کی طرف دیکھا جہاں وہ کتاب جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس زنزانے کا دکھ رگوں کو چیر رہا تھا۔ ہانی، حیرت بھری آواز پر ہانیہ نے گردن موڑی۔ دروازے میں حسن کھڑا تھا، خود اپنے پیروں پر، صحیح سلامت، مکمل ہوش و حواس میں۔ حسن، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتی بھاگ کر اس تک آئی اور اس کے کندھے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ حسن پریشان سا کہہ رہا تھا۔ ہانیہ بمشکل خود پر قابو پا سکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو ہانی، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں بہت بڑی غلطی کی میں نے تمہاری باتوں کو اہمیت نہ دے کر، تمہارا یقین نہ کر کے، لیکن اب اس جنزادے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میں نے۔ تمہاری ہر بات پر یقین آ گیا ہے مجھے۔ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ حسن سمجھ رہا تھا کہ شاید آج بھی وہ اس جنزادے سے ملنے والی اذیتوں کا باعث رو رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے حسن، اب کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ پاک نے انسانوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو کسی سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ حسن الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھ کے گیا۔ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے حسن، ہم کل لاہور چلے جائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا اب تنہا۔ وہ حسن کے سینے سے سر ٹکائے کہہ رہی تھی۔ حسن نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ کیا واقعی وہ خود یہ کہہ رہی تھی؟ لیکن وہ جن زیادہ، وہ کبھی ہمیں جانے نہیں دے گا ہانیہ۔ حسن کے کہنے پر ہانیہ کے ذہن میں اشک کا عکس لہرایا۔ وہ ہماری دنیا سے، ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے حسن، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں، وہ مطمئن سی کہہ رہی تھی، اور اس کا اطمینان دے کر حسن بھی پرسکون سا ہو گیا۔ ہانیہ کے دل میں اشک کے جانے کا افسوس تو تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسے کس سے ملنا ہے، یہ سب رب کے فیصلے ہیں اور رب کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔